دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری۔ اب دیکھیں، یہ دلائل تو اس بارے میں بہت ہیں، لیکن ایک دو دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے کہ مشہور بات ہے، آپ نے سنی ہوگی، 16ویں سپارے میں ہے، 19ویں سپارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ کہ سلیمان علیہ السلام نے کیڑی بولی، 3 ثلاثۃ امیال، مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 میل کا فاصلہ تھا۔ کتنے میل کا؟ 3 میل کا فاصلہ تھا۔ تو 3 میل کے فاصلے سے جو ہے وہ کیڑی بولی۔ اب کیڑی کسی کے کان میں داخل کر دیں، اس کو سمجھ آئے گی یہ کیا کہہ رہی؟ بولیں نہیں۔ اب کیڑی 3 میل کے فاصلے سے بولی ہے۔ سلیمان علیہ السلام قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سنا، سمجھا اور ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، ضاحکا من قولها۔ اب دیکھیں، اگر دور سے سننا یہ معیار الوہیت ہوتا تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے نہ سن سکتے۔ تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ دور سے سننا یہ اللہ ہونے کا معیار نہیں ہے، اللہ کا معیار اس سے بھی بہت بلند ہے۔ یہ چیزیں تو جو ہیں وہ اللہ کے معیار سے نیچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، قرآن پاک میں ہے، یہ سورۃ الصافات ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 50 سے لے کر 57 تک جو ہے یہ اپنا آیت مبارکہ ہے۔ اس کا پہلے پس منظر شان نزول سن لیں، جلدی میں ایک دو بس دلیلیں دے کر پھر آگے انشاءاللہ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ یہ اصل میں اس کا جو مفسرین نے لکھا ہے اس کے بارے میں پہلے حوالے سن لیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، امام جلال الدین سیوطی تفسیر المنصور میں لکھا ہے، اور ابو جعفر محمد بن جریر الطبری یہ اپنا یہ بہت جو ہے وہ سب تفسیروں میں سے اعلیٰ تفسیر ہے، جامع البیان ہے، اس میں بھی لکھا ہے، علامہ علوسی تفسیر روح المعانی، تو مفتی شفیع نے معارف القرآن میں لکھا ہے، یعنی کافی اکثر جو ہے وہ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب سنیں یہ بات کیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں ہیں، ان کا شان نزول لکھا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ 2 بندے تھے، وہ ایک مومن تھا، ایک کافر تھا۔ ان دونوں کے پاس سے نا پیسے آئے، کہیں سے دونوں کے پاس پیسے آئے۔ اچھا، کچھ دینار ہوتے ہیں سونے کے، کچھ دینار کافر کے پاس ہے، کچھ دینار مومن کے پاس ہے۔ اچھا، ہوا کیا، مومن جو تھا نا اس نے سارے کے سارے جو دینار تھے نا اس کے پاس سونے کے، اس نے اللہ کی راہ میں دے دیے، اور جو کافر تھا اس نے اسے کاروبار کی، تجارت کی، اور بہت امیر ہو گیا۔ اچھا، ہوا کیا، وہ جب مومن نے اللہ کی راہ میں دے دیے تو اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کسی کے پاس ملازمت کرنے لگا۔ مقصد کرتا ہوں، ملازمت کرنے کے بعد کیا کیا، وہ نہ چل سکا وہاں پر، اس نے بھی نکال دیا اس کو۔ تو پھر وہی مومن جو ہے وہ اپنے کافر دوست کے پاس گیا، اور اس کو کہنے لگا کہ یار مجھے کام پہ رکھ لو آپ اپنے پاس، جو ہے وہ میں اپنا فارغ ہوں، مجھے کام نہیں ہے، کوئی بھی مجھے نہیں مل رہا کام۔ اس نے کہا یار تیرے پاس بھی اتنے پیسے تھے، میرے پاس بھی اتنے پیسے تھے، تو نے وہ پیسے کہاں گئے تیرے؟ مومن کا جواب سنیے گا۔ مومن کہنے لگا وہ پیسے میں نے کسی غنی کو نا ادھار دے دیے۔ وہ کہنے لگا بھی کس کو ادھار دیے ہیں؟ کہنے لگا بس میں نے یہ سودا اللہ سے کر لیا ہے، میں نے جنت میں اپنا محل لے لیا ہے۔ وہ کافر کہنے لگا بھائی نہ جنت نظر آتی ہے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہماری جو ہے نا وہ بکھر جائیں گی۔ ایسے بعض لوگ کہتے ہیں ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہڈیاں ہیں، ہڈیاں ایسے ہو جائیں گی، فلاں ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں جو ہے نا یہ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ وہ کہنے لگا یہ جو ہڈیاں ہی گل سڑ جائیں گی، قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سارا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اٹھنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم فضول میں تم نے جو ہے نا وہ پیسے اپنے ضائع کر دیے۔ اب یہ دیکھیے گا ذرا اور لطف لیجیے گا ایمان کا بھی۔ اب وہ ہوگا کیا، اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے بعد جب وہ جنت میں چلا جائے گا، تب وہ بندہ جس نے میری راہ میں مجھ پر ایمان رکھ کے میری راہ میں پیسے دے دیے ہیں، وہ کہاں جائے گا؟ جنت۔ اچھا، جنت میں جائے گا نا۔ اب اس کو نا قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، وہ نا اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوگا، اب توجہ کیجیے گا۔ وہ اپنے دوستوں سے کہے گا کہ یار میرا نا کافر دوست تھا،
وہ مجھے کہتا تھا کہ تم نے فضول کام کیا، لیکن یہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے میرا انعام عطا فرمایا ہے۔ اب یہ قرآن پاک میں قصہ بیان ہے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ ایک کرسی اور نکال، ایک کرسی اور نکال۔ سبحان اللہ، جاری رکھو جی، سبحان اللہ۔ وہاں پہ تشریف اچھا اب یہ بندہ وضو کیجیے گا، جنت میں بیٹھا ہے اور اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہے کہ یار میرا کافر دوست ہے، مجھے کہتا تھا کہ ہڈیاں گل سڑ جانی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کو ماننے کا اور اللہ کی راہ میں کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اب میں اس سے نا بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھو اب میرا ایمان ضائع نہیں تھا، یہ ہماری ہڈیاں گلی سڑی نہیں ہیں، بلکہ اللہ پاک نے مجھے کیا انعام عطا فرمایا ہے۔ تو اب فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، وہ اپنے دوستوں سے سوال کرے گا، قال قائل منهم انی کان لی قرین، یہ جنت میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہے گا کہ یار میرا نا ایک دوست تھا، یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمدیدون، کہ جب ہم مر جائیں گے، اس وقت یہ قرآن ہے، جب ہم صافات سورت، جب ہم مر جائیں گے تو ہڈیاں بکھر جائیں گی، تو کیا فائدہ اللہ کی راہ میں دینے کا، بس جو مر گیا گیا، ہڈیاں ختم ہو گئیں۔ قال هل انتم مطلعون، تو فطلع فرآوا فی سبائل، اب یہ دیکھیں اب وہاں پر وہ کیا ہوگا، اللہ پاک اس کو دیکھیں، اللہ پاک اس جنتی کو قدرت عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے جہنمی دوست سے گفتگو کر سکے۔ کیا بات، یہ قرآن ہے۔ اب جنت کہاں ہے؟ ساتواں آسمان، کہاں ہے؟ ساتواں آسمان کے اوپر، اور دوزخ کہاں ہے؟ ساتواں زمینوں کی زمینوں کے نیچے۔ اب وہاں سے وہ بول رہا ہے، اور جو جہنم والا ہے وہ کہاں سے بات کو سن رہا ہے۔ تو یہ قرآن میں ہے، فرمایا کہ فرآوا فی سبائل، وہاں سے اس کو جو دوزخ میں دیکھے گا، کہاں سے؟ جنت سے اس کو دوزخ میں دیکھے گا۔ اب یہ بتائیں آپ کہ اگر امتی کی یہ شان ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھ کر ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم کو دیکھ رہا ہے، ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے مطلب 500 سال کی مسافت کا ہے، دنیا کا یہ زمین کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے، تو اتنی مسافت سے امتی کی یہ نظر اور امتی کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، بات کہہ بھی رہا ہے، اس سے بات کر بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ تو اگر اتنی دور سے امتی سن سکتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ بھی ہماری بات سن سکتے ہیں، یا رسول اللہ کہیں تو سرکار بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ دور سے سن لینا یہ اللہ ہونے کا معیار نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو بھی عطا فرمائی ہیں، اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کا بھی میں نے واقعہ آگے ذکر کیا ہے، اور بخاری مسلم میں بھی اب بہت ساری اس میں آیات ہیں، میں پڑھوں۔ سورۃ الاعراف ہے، ونادى اصحاب الجنۃ اصحاب النار، جنتی اور جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے ندا کر کے، کس طرح؟ ونادى اصحاب النار، یہ سورۃ الاعراف ہے، یہ بھی 8واں سپارہ ہے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب نار یعنی دوست کی پکاریں گے کن کو؟ جنتیوں کو۔ اچھا میں آگے بتاؤں، یہ ایڈ پڑھتا ہوں، یہ کس لیے پکار رہے ہیں؟ یہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ ونادا ندا کریں گے اصحاب الناری، یہ قرآن ہے، قرآن کی نص ہے، یہ بھی کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس پر آپ کہیں ضعیف ہے فلاں ہے۔ اصحاب نار اصحاب جنت کو پکاریں گے، او جنتیوں، اچھا کیا کہیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء، مدد مانگ رہے ہیں، ہمیں بھی پانی دے دو، ہمیں بھی ان افیدوا علینا من الماء، ہمیں پانی بھی دے دو، او مما رزقکم اللہ، اور جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے نا اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ اچھا یہ مزے کی بات یہ ہے، اب تو ان کو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے نا، تو بھائی اب تو وہ نہیں، وہ دوزخ میں جو ہیں اب تو ان کو پتہ لگ گیا ہوگا بھی صحیح عقیدہ کیا دوزخ میں جا کے، اب تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں سے مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ وسیلہ دینے والا حقیقی مالک ذات اللہ کی ہے،
لیکن جو ہے وہ اللہ کے بندے بھی اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں. وہ کہ اچھا اللہ قرآن میں یہ درج فرما رہا ہے. اگر یہ بات ان کی چلو کہنے جنتیوں سے غلطی ہو گئی یا ان سے غلطی ہو, اللہ قرآن میں یہ بات فرما رہا ہے. وہ کیا کہیں گے, میرے بندوں سے مانگیں گے, مما رزقکم اللہ, جو اللہ نے تم کو رزق دیا نا وہ ہمیں دو. اس کا مطلب ہے دور سے پکارنا. کالو, وہ آگے سے وہ سنیں گے, کون؟ جنتی. جنت والے. وہ سنیں گے, کالو کہیں گے کیا دوستیوں کو, یہ بات دیکھ کدھر سے بات ہو رہی ہے, کوئی ٹیلی فون نہیں ہے, کوئی موبائل نہیں ہے, نیٹ نہیں ہے, کیا وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما الکافرین, ہم تم کو دے تو دیتے لیکن اللہ نے تم پر کافرین پر یہ کیا کیا ہے, کھانے حرام کیے ہیں. یہ کھانے جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ہیں. یہ کھانے کس کے لیے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے ہیں. اب اس میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو وہ دور سے سننے پر, اب میں نے بعض قرآن کی نصیں پیش کر دی ہیں اس پر کہ دور سے سننا یہ اللہ تعالیٰ کا معیار نہیں ہے. ویسے تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کا معیار ہے, یہ تو ویسے ہی غلط ہے. اللہ تو دور ہے ہی نہیں, اللہ تو دور ہے ہی نہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تو شاید سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے, تو آگے اور بھی اس میں بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ جب بندہ جنتی ہو, اس کی بیوی اس کے ساتھ لڑتی ہے, یہ بھی بخاری مسلم میں ہے, بندہ وہ لڑتی ہے اس کی بیوی اس سے, تو جنت میں جو اس کی حور ہوتی ہے نا, بندے کو ملنی ہوتی ہے, بندہ جنتی ہوتا ہے تو اس کو حور ملنی ہوتی ہے, تو حور اوپر سے کہتی ہے نہ لڑ اس سے. اس کا مطلب حور لڑائی سنتی ہے, حور لڑائی سنتی ہے. اب بندہ اس کی بیوی ادھر گھر میں لڑ رہی ہے, ساتھ ہم سائے کو نہیں پتا, حور سن رہی, اور حور سن کے کیا کہتی ہے, اس سے نہ لڑو, یہ اس نے کون سا تمہارے پاس سدا رہنا ہے, اس نے جب فوت ہونے کے بعد میرے پاس جنت میں آ جانا. تو لہذا ثابت ہوا کہ دور سے سننا جو ہے یہ معیار الوہیت نہیں ہے. اللہ کا معیار جو ہم نے بیان کر دیا ہے وہ بہت بلند ہے. یہ چیزیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو بھی عطا فرمائی ہیں. یہ اب ہماری جو گفتگو ہوئی ہے جتنی, اس کے بارے میں پہلے اس کے بارے میں کر لیں. کسی کو کوئی سوال ہو اس بارے میں تو وہ کر سکتے ہیں. جی ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی بات کسی کو سمجھ نہ آئی ہو وہ بھی پوچھ سکتا ہے, اور یا سمجھ تو آئی ہو لیکن کوئی اعتراض ہو اس میں تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے. یہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, سب بھائی ہیں, سب دوست ہیں, تو کوئی ایسی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے. پیار محبت سے. جی جی